السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا جس میں اٹ واز مینشنڈ کہ ایک انسان جس کی زندگی اراؤنڈ 75 ایئرز ہے، وہ کتنا ٹائم اپنی زندگی کا کس ایکٹیویٹی میں گزارتا ہے۔ آئی واز شاکڈ ٹو سی کہ وہ اپنی زندگی کے 25 سال سوتے ہوئے گزار دیتا ہے۔ ہی اسپینڈز 10 years of his life working. He spends 3.5 years of his life eating, and he spends 9 years of his life on TV and mobile phones. So I was amazed to see کہ انسان کتنا ہی زیادہ وقت ان کاموں میں گزار رہا ہے۔ Now you do the math کہ ہمارے پاس کتنا ٹائم بچا to do something big, to achieve something great، اپنی دنیا اور آخرت کو بنانے کے لیے، اور اس دنیا میں جو لوگ ہیں ان کی خدمت کرنے کے لیے ہمارے پاس کتنا ہی تھوڑا ٹائم بچا۔ اکثر لوگوں کو میں نے یہ سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اور اسپیشلی کچھ لوگوں کو تو میں نے یہ بھی سنا ہے کہ یار آپ نماز پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں تہا بھائی وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ ایک ریسرچ شو کر رہی تھی جس میں اٹ واز مینشنڈ کہ ایک ایوریج انڈین 7 hours and 45 minutes اسپینڈ کرتا ہے اپنے موبائل فون کے اوپر آن ڈیلی بیسس ان ون ڈے۔ سبحان اللہ، فلیپینز میں لوگ 10 گھنٹے اپنے موبائل فونز پہ یوز کرتے ہیں اور اپنا ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں۔ سو دا کوشچن از کہ ہم اپنے لیے ٹائم کیوں نہیں نکال پا رہے، اسپیشلی نمازوں کے لیے۔ اگر ہم دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے زندگی میں بہت سارے فرائض رکھے ہیں، حج ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، نماز ہے۔ حج زندگی میں کتنی دفعہ کرنا ہوتا ہے؟ پوری زندگی میں ایک دفعہ کرنا ہوتا ہے۔ زکوٰۃ ہمیں ہر سال میں ایک دفعہ دینی ہوتی ہے۔ رمضان کے روزے ہمیں ہر سال میں 1 مہینے رکھنے ہوتے ہیں۔ کون سی ایک چیز ہے جو ہمیں دن میں روزانہ کرنی ہوتی ہے؟ وچ از نماز۔ اور اگر ہم ایوریج 5 منٹ ایک نماز کے لیے بھی لگائیں کم سے کم تو اٹ بیکمز 25 minutes اے ڈے۔ جس رب نے ہمیں 24 گھنٹے دیے ہیں ہم اس کے لیے 24 منٹ بھی نہیں نکال سکتے۔ سو لیٹس فائنڈ دا سولوشن ٹو آل آف دیز پرابلمز ان شاء اللہ تعالیٰ۔ اور اس ویڈیو میں ان شاء اللہ آئی ول بی ٹیچنگ on how to spend your time effectively and efficiently inshallah ta'ala. So the first step to solve a problem is to realize that there is a problem, and the problem here is ہم سب کے پاس ٹائم بہت کم ہے۔ ٹائم از اے ویری ویری لمیٹیڈ ریسورس۔ دیکھیں نا، ہم اگر کسی کو پیسے دیتے ہیں اپنی زندگی میں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے بینک اکاؤنٹ میں کتنے پیسے پڑے ہیں تاکہ ہم اس کو کتنے دے سکیں، اور ہم نے اس شخص کو کتنے پیسے دیے ہیں۔ سو وی کیپ اے ٹریک آف اٹ کہ ہمارے پاس بچے کتنا اور ہم نے دیے کتنے ہیں۔ لیکن ٹائم ایسا کیوں ہے کہ ہم بغیر گھنے بغیر کاؤنٹ کیے دیتے جاتے ہیں کسی کو، حتیٰ کہ ہمیں اتنا نہیں پتہ کہ ہمارے پاس ٹائم کتنا پڑا ہوا ہے۔ نو بڈی نوز کہ اس کے اکاؤنٹ میں کتنا ٹائم پڑا ہوا ہے اور وہ اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ ابھی ریسنٹلی ہی لوگ بہت پریشان ہوتے تھے کہ ان کے بال کمزور ہو رہے ہیں، ان کے بال گر جائیں گے، بٹ آئی تھنک اٹس ناٹ اے کنسرن اینی مور، کیونکہ ہیئر ٹرانسپلانٹس آ گئے ہیں۔ لوگ اپنے لیور کو ڈونیٹ کرتے ہیں کیونکہ اٹ کین ری گرو۔ کڈنی ٹرانسپلانٹس ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ اتھارٹیز اسٹیم سیلز سیو کری ہیں جو کہ امبلیکل کارڈ جو بچپن میں ہمارے ناف سے اٹیچ ہوتی ہے اور وہ گر جاتی ہے، اس کو سیو کر لیں تو پیپل ول بی ایبل ٹو گرو اینی تھنگ دے وانٹ۔ 3D پرنٹنگ آ گئی ہے، کتنا کچھ بن سکتا ہے، بٹ واٹ کی ناٹ کم بیک از اے لاسٹ سیکنڈ اینڈ اے لاسٹ مومنٹ۔ پیپل سے ٹائم از منی، وقت پیسہ ہے۔ آپ وقت کسی چیز کو دیتے ہیں، جتنا انویسٹ کرتے ہیں اتنا ہی ریٹرن ملتا ہے۔ آپ اپنے بزنس کو وقت دیتے ہیں اتنا ہی کیش واپس ملتا ہے۔ امام حسن البصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آئی نو سم پیپل جن کے ہاں وقت کی قدر مال سے بھی زیادہ تھی، پیسے سے بھی زیادہ تھی۔ اور امام حسن البصری رحمہ اللہ یہ صحابہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ they used to value their time more than they used to value their money itself۔ سبحان اللہ۔ امام حسن البصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ you are nothing but a few days، you are only but a few days، when a day passes a part of you is gone۔ ایک ایک سیکنڈ جو گزرا ہے ہمارا ذات ہمارے سیلف میں سے کچھ ٹائم جاتا جا رہا ہے۔ سو آئی وانٹ ٹو آسک ون کویسچن ان شاء اللہ تعالیٰ۔ اگر ڈاکٹر آپ کو بتا دے کہ آپ کے پاس صرف 7 دن رہ گئے ہیں زندہ رہنے کے لیے، اور یاد باللہ مثال کے طور پہ، تو ول یور لائف چینج؟ کیا آپ کی زندگی چینج ہوگی؟ کیا آپ وہ 7 دن اسی طرح گزار دیں گے جس طرح پچھلی دن گزارے تھے؟ ڈیفینیٹلی نو۔ ہم سب کی لائف چینج ہو جائے گی۔ ول بی اسٹرائیونگ مور ٹو ڈو گڈ ڈیڈس۔ ہم تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے لگ پڑیں گے، شاید صدقہ خیرات کرنے شروع ہو جائیں، شاید کوئی چیریٹی کھول لیں، شاید کوئی اچھا کام کرنا شروع کر دیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، تم سب اس دنیا سے جانے والے ہو۔ ہمیں ایک ڈاکٹر کی بات پہ تو زیادہ یقین ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات پہ ہم کیوں اتنا یقین نہیں کرتے؟ وی ہیو لمیٹیڈ اماؤنٹ آف ٹائم۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے اسلاف جو پائس پریڈیسیسرز تھے، دے یوز ٹو لیو اے کائنڈ آف لائف کہ اگر ان کو پتہ بھی چل جائے کہ آپ کل اس دنیا سے جانے والے ہیں پیپل سے، کہ ان کی زندگی میں ذرا برابر فرق بھی نہ آتا تھا۔
دس از ہاؤ دے یوزڈ ٹو لیو دیئر لائف. اور اللہ تعالیٰ کی بلیسنگس کی صحیح قدر یہی ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی بلیسنگس کو کاؤنٹ کرنا چاہو you will not be able to count them. اتنی زیادہ ہے. اور انہی ہزاروں کروڑوں لاکھوں بلیسنگس میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ 2 بلیسنگس ایسی ہیں جو کہ انسان سب سے زیادہ ضائع کرتا ہے. الصحت والفراغ, ہیلتھ اینڈ فری ٹائم. سو آج کی اس ویڈیو میں آپ سے 14 پوائنٹس ذکر کرنا چاہتا ہوں on how to manage your time effectively and efficiently. وہ کہتے ہیں نا کہ if you fail to plan, you actually plan to fail. جنگیں میدان میں جیتنے سے پہلے اپنے ذہن میں جیتی جاتی ہیں. So you have to plan your life. جو پہلا ٹپ آپ سے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ what are your goals, what are your ambitions in life, what is your direction. کیونکہ موٹیویشن ملنا اور سب کچھ تو بہت امپورٹنٹ ہے لیکن ڈائریکشن کا صحیح ہونا اٹس ویری امپورٹنٹ. کیونکہ ایک شخص اگر لاہور جانا چاہتا ہے لیکن وہ کراچی کی ٹرین میں بیٹھ رہا ہے, بے شک اس نے اپنا ٹائم مینیج کر لیا, لائف کو مینیج کر لیا, وہ بہت بہترین ٹائم پہ پہنچا اسٹیشن پہ اور وہ نکل بھی گیا, لیکن ہی از گوئنگ ان اے رانگ ڈائریکشن. جانا اس نے لاہور تھا لیکن جا وہ کراچی میں رہا ہے. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہم اپنے گولز اور ایمبیشنس کو ذہن میں رکھیں. ڈو ڈیفائن یور ڈائریکشن رائٹ ناؤ. اور ایک مسلمان کی ڈائریکشن کیا ہوتی ہے کہ میری دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اور اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا فقد فاز, یہ اصل کامیاب انسان ہے. تو ہماری ڈائریکشن یہ ہونی چاہیے کہ یا اللہ ہم دنیا میں بھی بہت امیزنگ زندگی گزاریں جس میں ہم اپنے آپ کی بھی خدمت کر سکیں اور لوگوں کی بھی خدمت کر سکیں, اور سیکنڈلی لائف اس طرح ہم گزاریں کہ جب آخرت میں آئیں تو آپ بھی ہم سے راضی ہوں. دیکھیں جب ہم پیدا ہوئے تھے تو لوگ خوش ہو رہے تھے اور ہنس رہے تھے اور ہم رو رہے تھے, اور اگر بچہ نہ روئے تو نرس اسے مارتی ہے تاکہ یہ روئے, کیونکہ رونا اس کی زندگی کی نشانی ہے. زندگی ایسی گزاریں اور اپنے وقت کا ایسا استعمال کریں کہ جب آپ دنیا سے جا رہے ہوں تو آپ ہنستے ہوئے جا رہے ہوں اور لوگ رو رہے ہوں, اور لوگ خواہش کریں کہ کاش یہ کچھ اور دن دنیا میں گزار کے چلا جاتا تو یہ شاید دنیا ایک بہتر جگہ ہوتی. دس ورلڈ شوڈ بی اے ہیپی پلیس ٹو لیو ان, اور شاید لوگ زیادہ فائدہ اٹھا لیتے اس انسان سے. سو ہیو گول اینڈ ایمبیشنز ان لائف کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے اور میں نے اپنی لائف کے ساتھ کیا کرنا ہے. اینڈ دا سیکنڈ ٹپ از میپ آؤٹ یور ویک. اپنے ویک کو آپ پلان کر لیں کہ میں نے منڈے کو کون سے کام کرنے ہیں, ٹیوزڈے کو کون سے کام کرنے ہیں. اگر میں نے فار ایگزامپل گاڑی کی ٹیوننگ کرانی ہے تو میں نے کب کرانی ہے, میں نے اگر گھر کی صفائی کرنی ہے تو وہ کب کرنی ہے. سو میپ آؤٹ یور ویک اینڈ نو ایگزیکٹلی آپ نے کس دن کون سا بڑا کام کرنا ہے, کیونکہ اگر آپ نے یہ پلاننگ نہ کی تو ہو سکتا ہے آپ کا پورا ہفتہ گزر جائے اور آپ جو کام کرنا چاہ رہے تھے وہ نہ کر پائیں. سو یو شوڈ بی نوئنگ ایگزیکٹلی میں اپنے ویک کے کس ٹائم میں کون سے کام کراؤں گا, اینڈ میک اے اسکیجول آف یور ہول ویک ان شاء اللہ تعالیٰ. سیکنڈ ٹپ از میک چیک لسٹس, اینڈ دا بیوٹی آف چیک لسٹ از امیزنگ. اپنے برین کو تھوڑا سا لائٹ کریں, اس کو برڈن زیادہ نہ کریں. رائٹ اٹ ڈاؤن, جو آپ کے ذہن میں آپ کے کام آتے ہیں نا, ڈونٹ پٹ اٹ ان یور برین, رادر جاٹ اٹ ڈاؤن کہ میں نے یہ کام کرنے ہیں. اور جب آپ دن میں کوئی کام کرتے جاتے ہیں تو وین یو ٹک اٹ, ایک آپ کو انٹرنل سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ الحمدللہ میں نے کام کر لیا, اینڈ اٹ گیوز یو موٹیویشن ٹو ڈو مور ورک ان شاء اللہ تعالیٰ. تھرڈ پوائنٹ از اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو پرائورٹائز یور ٹاسکس, کہ آپ کے دن میں کون سے کام آپ کی پرائورٹی ہیں جن کو آپ بالکل کمپرومائز نہیں کر سکتے. ضروری نہیں ہے کہ جو ہم نے چیک لسٹ جس طرح سے بنائی ہو اسی طرح سے ہم کام کرتے جائیں, رادر پرائورٹائز یور ٹاسک. اور اس کا ایک بہت سمپل طریقہ یہ ہے کہ جو کام آپ کے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے ان کے آگے اے لکھ دیں, اور جو اس کے بعد ہیں بی لکھ دیں, سی لکھ دیں, ڈی لکھ دیں, ای لکھ دیں. اس طرح سے کر لیں. فار ایگزامپل تھنگز یو مسٹ ڈو ان کے آگے اے لکھ دیں, تھنگز یو شوڈ ڈو ان کے آگے بی لکھ دیں. جو کام اٹس اوکے ٹو ڈو دیم اور ناٹ, مرضی اگر آپ کر لیں تو بہت اچھا ہے, اگر آپ نہ کر سکیں تو نو پرابلم, ان کے آگے سی لکھ دیں. ڈی ان لوگوں کے آگے لکھ دیں, ان کاموں کے آگے لکھ دیں کہ جو کام یو کین ڈیلیگیٹ دیم, کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کام آپ خود ہی کریں. ڈیلیگیشن بڑی امپورٹنٹ ہے کہ کچھ کام ہو سکتا ہے کہ کوئی اور انسان اچھے طریقے سے کر سکتا ہے اور آپ اسے ڈیلیگیٹ کر سکتے ہیں. سو اٹس امپورٹنٹ ٹو ڈیلیگیٹ ایز ویل, کیونکہ اگر بادشاہ یا وزیر اعظم ہر کام خود کرنا شروع ہو جائے گا تو وہ پھر ملک نہیں چلا پائے گا اور پلاننگ نہیں کر پائے گا. سو ڈی اس کے آگے لکھ دیں جو کہ آپ ڈیلیگیٹ کرنا چاہتے ہیں, اینڈ ای ان کاموں کے آگے لکھ دیں جو کہ آپ ایلیمینیٹ کرنا چاہتے ہیں اپنی لائف میں. فار ایگزامپل اٹس ناٹ امپورٹنٹ ٹو واچ اے فٹ بال میچ ایوری ڈے, اٹس ناٹ امپورٹنٹ ٹو ریڈ این آرٹیکل یو لائک.
سو ایلیمینیٹ دیز ٹاسک ان شاء اللہ تعالیٰ. اسی طرح سے ففتھ پوائنٹ از میک اے ڈیلی 5 روٹین ان یور لائف. 5 چیزیں آپ نے ایسی کرنی ہیں اپنی لائف میں, اگر آپ وہ کر لیں 5 چیزیں, دیٹ ول میک یور ڈے ایکسیپشنل. فار ایگزامپل جیسے رمضان آ رہا ہے, یو کین رائٹ ڈاؤن کہ آئی ہیو ٹو گیو ٹائم ٹو دیز 5 تھنگس. نمبر 1 اس قرآن کو میں نے کثرت سے پڑھنا ہے, اس کی تفسیر پہ میں نے غور کرنا ہے. دوسری بات, میں نے لوگوں کو کھانا کھلانا ہے, کوئی ایسا پروگرام ارینج کرنا ہے جس سے میں لوگوں کی خدمت کر سکوں. میں نے اپنی جاب کو ٹائم دینا ہے, اور جو عورتیں ہیں وہ اپنے گھروں کو ٹائم دے سکتی ہیں. میں نے اپنے بچوں پہ ٹائم اسپینڈ کرنا ہے, اور میں نے اپنی فیملی کو ٹائم اسپینڈ کرنا ہے. اینڈ دا ففتھ کوڈ بی, میں نے اپنی ایکسرسائز کو ٹائم دینا ہے, میں نے اپنے فزیکل ویل بینگ کو ٹائم دینا ہے. سو ہر بندے کی اپنی بھی ہو سکتی ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ. سو اف یو ڈو دیز ڈیلی 5 تھنگس ان یور لائف ان شاء اللہ تعالیٰ, امیجن آپ کے ایک مہینے میں 150 چیزیں آپ اچیو کر لیں گے. یو ول اچیو 150 تھنگس, دے کین بی دا سیم اینڈ دے کین بی ڈفرنٹ ایز ویل. اور ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ وچ از دا 6th پوائنٹ, if you have to eat a frog each day, what time of the day would you eat it? یہ ایک ایگزامپل ہے کہ اگر آپ نے ڈڈو کھانا ہو دن میں, تو آپ دن کے کون سے حصے میں کھائیں گے؟ اٹس ہارڈ ٹو ایٹ اے فراگ, رائٹ؟ آپ صبح کھائیں گے, دوپہر میں کھائیں گے, یا شام میں کھائیں گے؟ واٹ اسمارٹ پیپل ڈو از, وہ صبح صبح اپنا سب سے مشکل ترین کام کر لیتے ہیں. سو اسٹارٹ ود دا ہارڈیسٹ تھنگس فرسٹ. دس واز جسٹ این ایگزامپل ٹو شو کہ اگر آپ نے کوئی, یو ہیو ٹو ڈو اے ہیوی ورک, یا ایک ایسا کام جو کہ بہت برڈنسم ہے آپ کے اوپر, یو ہیو ٹو ڈو اٹ ان اے ڈے. ٹرائی ٹو ڈو اٹ ان دا مارننگ ٹائم, جو سب سے پہلا کام کریں, بیکاز یو ہیو دا موسٹ انرجی. آپ انتھوزیاسٹک ہیں, آپ لیزی فیل نہیں کر رہے, آپ ڈسٹریکٹیڈ نہیں ہیں. کیونکہ دن میں اگر لیٹر آن آپ کریں گے, فار ایگزامپل ڈڈو کی مثال لے لیتے ہیں, تو سارا دن میرے پہ سوار ہوگا کہ میں نے یار دوپہر ہو گئی ہے, میں نے ڈڈو نہیں کھایا اور وہ پڑا ہوا ہے. اب شام ہو گئی, میں نے ڈڈو نہیں کھایا, وہ پڑا ہوا ہے. تو آئی ہیو ٹو ایٹ اٹ. دس مائٹ میک می ڈسٹریکٹیڈ, اور میری انرجی وہ لوز کر سکتا ہے. سو اگر میں صبح کھا کے فارغ ہو جاؤں اور کہوں الحمد للہ, تو اس کے بعد میں مزید فوکس کے ساتھ کام کر سکتا ہوں اپنی باقی چیزوں پہ ان شاء اللہ تعالیٰ. دا 6th ٹپ از ٹائم باکس اٹ. اپنے ہر کام کو ٹائم باکس کر لیں. اینڈ واٹ دس مینز از کہ آپ جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں اپنی لائف میں, ڈیلیگیٹ اے ٹائم فار اٹ. کہ میں نے اگر فار ایگزامپل شاپنگ پہ جانا ہے, تو میرا یہ جو 2 سے 4 بجے کا ٹائم ہے, اس پہ میں نے کرنی ہے آئی ول ناٹ پاس 4 PM. کیونکہ اگر آپ لوز اینڈ چھوڑ دیں گے ایک کام کو, تو وہ پھر لنگر آن ہوتا رہے گا, اور وہ بہت سارے امپورٹنٹ چیزوں کو بھی اپنے اندر کھا جائے گا. سو اٹس ویری, اف یو وانٹ ٹو ریڈ اے بک, یو ہیو ٹو ڈیلیگیٹ اے ٹائم اینڈ ٹائم باکس اٹ, کہ میں نے اس کو گھنٹے میں پڑھنا ہے. ادروائز گھنٹے کے بعد آئی ول کلوز اٹ, جتنا میں نے پڑھ لیا, اس کے بعد آئی ول موو ٹو اندر ٹاسک ان شاء اللہ تعالیٰ. سو اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ٹائم باکس اٹ. اس کے علاوہ نمبر 7th ٹپ از فوکس. فوکس از ویری امپورٹنٹ. جو فرق ہائی پروڈیوسرز میں ہے اور لو پروڈیوسرز میں ہے, وہ فوکس کا فرق ہے. یو ہیو ٹو بی فوکسڈ لائک اے لیزر, کیونکہ دا ایڈکشن ٹو ڈسٹریکشن از دا ڈیتھ آف کریٹو پروڈکٹیوٹی. جو شخص ڈسٹریکشنز پہ ایڈکٹ ہو جاتا ہے, وہ اپنا کام کر رہا ہے, اس کا موبائل بجا, موبائل اٹھا کے دیکھنا شروع کر دیا, کبھی کہاں فوکس, وہ کبھی ایک چیز کو صحیح طرح پروڈیوس نہیں کر پائے گا. سو ورک ان لائک ٹائٹ ببلز آف ٹوٹل فوکس. جب آپ کام کر رہے ہیں تو میک شیور دیر آر نو ڈسٹریکشنز ایٹ آل. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اگر کوئی امپورٹنٹ کام, ارجنٹ کام آ گیا, اینڈ یو ہیو ٹو ڈو اٹ, گو اینڈ ڈو اٹ ان شاء اللہ تعالیٰ. فار ایگزامپل اف یور کڈس کم اینڈ یو آر ان یور ٹوٹل فوکس, بٹ اگر آپ کا بچہ آ گیا, تو ڈونٹ لائک نکل جاؤ یہاں سے اور دفعہ ہو جاؤ, ایسے مت کریں. یہ اللہ کے نبی کی سنت نہیں ہے. رادر گیو دیم ٹائم اینڈ اٹینشن. اٹس ویری گڈ ٹو ورک ان اے اسپیس جہاں پہ آپ کو ڈسٹریکشنز نہ ہوں. لیکن اگر آپ گھر میں کام کر رہے ہیں اینڈ یو آر کوارنٹائن ماشاء اللہ, تو آپ بچوں کو بھی ٹائم دیں. اٹس ویری امپورٹنٹ. ایک ریسرچ نے ثابت کیا کہ جو ہمارا فوکس ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہوتا جاتا ہے. اگر ہم کسی کام پہ فوکس کر رہے ہیں اور ہم لمبے گھنٹوں کے لیے اس پہ بیٹھے رہتے ہیں, تو واٹ ہیپنز از our focus deteriorates آہستہ آہستہ. So what the suggested is to inculcate and indulge in pomodoros. And what is pomodoro? You focus on a thing for like 25 minutes, and then you get a break of 5 minutes, and you then again come back to that thing for 25 minutes with complete focus, and then you take a break of 5 minutes inshallah. تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ آپ complete focus کے ساتھ ایک کام کر رہے ہیں, and then you get a break and leave that area at all. باہر نکل جائیں, میک اے فون کال, میٹ یور فیملی اینڈ کڈس, اینڈ دین کم بیک ٹو دیٹ ایکٹیویٹی آفٹر 5 منٹس. اور وہ جو آپ نے ایک 5 منٹس کا ٹائم جو اسپینڈ کیا ہوگا باہر, دس ول انکریز یور فوکس اگین, اور آپ دوبارہ اسی الٹیمیٹ فوکس کے ساتھ کام کر سکتے ہیں. سو دیر مینی اپلیکیشنز آن پوموڈوروز. میں جو یوز کر رہا ہوں, اٹ از فوکس ٹو ڈو.
جس میں یو کین اسٹارٹ دا اپلیکیشن 25 منٹس یو آر کمپلیٹلی فوکسڈ, اور اس کے بعد وہ الارم رنگ کرتی ہے کہ ناؤ اٹس ٹائم ٹو ریلیکس اینڈ 5 منٹس یو ہیو ٹو ریلیکس, اینڈ آفٹر 3 پوموڈوروز یو گیٹ 15 منٹس ٹو ریلیکس ان شاء اللہ تعالیٰ. لیٹ می آسک یو اے کویسچن, کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملٹی ٹاسکنگ کرتے تھے یا یونٹ ٹاسکنگ کرتے تھے؟ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واز اے ہیوی پروڈیوسر, وہ پوری دنیا کو چینج کر دیا, پورے عربک پیننسولا میں چینج آ گیا. ہی واز اے جنرل, ہی واز اے فادر, ہی واز اے قاضی, ہی واز ایوری تھنگ, سبحان اللہ. تو وہ تو ملٹی ٹاسکنگ کرتے ہوں گے, لیکن ٹو مائی سرپرائز وین آئی ریڈ اٹ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم یونٹ ٹاسکنگ کرتے تھے. وائی؟ بیکاز اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ہیو فوکس. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہی واز ناٹ ڈسٹریکٹیڈ ایٹ آل. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے تھے تو ہمارے ساتھ بہت زیادہ انوالو ہوتے تھے. کانا فی خدمتی اہلی ہی, وہ اپنے گھروں کے کام شام اور اپنے گھر والوں کے بہت کام کر رہے ہوتے تھے, لیکن جیسی اذان ہوتی تو وہ ایسے انجان ہو جاتے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں, اجنبی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ایسا نہیں کرتے کہ کسی کام کرنے کے ساتھ ساتھ کسی کی بات سنتے, بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جب بھی کوئی شخص آتا تو اس کو کمپلیٹ اٹینشن کے ساتھ اس کی بات سنتے اور ایک ٹائم پہ ایک ہی کام کرتے تھے. اسی طرح سے ایک اور ٹرپ یہ ہے کہ میک ڈیلی اسکیجول ان یور لائف. یو شوڈ بی نوئنگ ایچ ڈے کہ میں نے آج کیا کرنا ہے. رائٹ اٹ ڈاؤن کہ صبح میں نے کتنے بجے اٹھنا ہے, رات میں نے کتنے بجے سونا ہے, میں نے ایکسرسائز کتنے بجے کرنی ہے, میں نے قرآن کی تلاوت کتنے بجے کرنی ہے, میں نے اپنی فیملی کو ٹائم کتنے بجے دینا ہے, اینڈ رائٹ ایوری تھنگ ڈاؤن. ایک اور چیز وہ یہ ہے کہ وچ از نون ایز پلاننگ فیلیسی, کہ ہم لوگ وی آر اوور آپٹیمسٹک ان میکنگ ٹائم اسٹیمیشنز. کینیڈا کی یونیورسٹی ہے, یونیورسٹی آف واٹرلو, اس پہ ریسرچ کی گئی. 2 گروپس تھے, ان کو ٹائم دیا گیا کہ ایک آپ نے آئیڈیل اسکیجول بنانا ہے اپنے دن کا, اور ایک کو دیا گیا کہ آپ نے بہت لوز اسکیجول بنانا ہے, مطلب یو ہیو ٹو کیپ اے بفر ان یور ٹائم. جب دونوں کی کو دیکھا گیا تو آلموسٹ دونوں کی سیم اسکیجولس تھے. جس نے بفر دیا ہوا تھا دے گیو سچ لیس بفر, اور بالکل ایک آئیڈیلسٹک سے ڈے کی پلاننگ کی ہوئی تھی کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک میں اتنا کام کروں گا, اس کے بعد فوراً سے 20 منٹ بعد میں یہ کام شروع کر دوں گا. رادر واٹ ہیپنز از کہ ہم لوگ اوور آپٹمسٹک ہو جاتے ہیں اینڈ اوور ایمبیشیس ہو جاتے ہیں اپنے اسکیجول کو بنانے میں. تو اس میں میری جو آپ کے لیے ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ یو شوڈ نوٹ اٹ ڈاؤن کہ آپ کا کون سی ایکٹیویٹی کتنا ٹائم لے رہی ہے. اور اس کے لیے ایک اپلیکیشن ہے وچ از ٹاگل, TOGLL, جو کہ ایگزیکٹلی بتا سکتی ہے کہ آپ کس ایکٹیویٹی میں کتنا ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں. فار ایگزامپل اف یو اسٹارٹ این ایکٹیویٹی جسٹ ریکارڈ اٹ, وہ اس کو آپ آن کر لیں اینڈ اٹ ول, اور جب آپ ایگزیکٹلی ختم کریں گے اٹ ول ٹیل یو کہ ہاؤ مچ ٹائم ڈیڈ یو ٹیک ٹو کمپلیٹ دس ایکٹیویٹی. اور فیوچر میں آپ اپنا اسکیجول کو اسی حوالے سے بنا سکتے ہیں کہ دس ایکٹیویٹی ٹیکس دس اماؤنٹ آف ٹائم ان شاء اللہ تعالیٰ. سو رائٹ یور اسکیجول فار ایوری ڈے. نمبر 9th ٹپ از say no. It's very important to say no to a few things. No, you don't have to finish a novel which you started. You don't have to watch a series which you just started. You don't have to go to a gathering where everybody is going. So say no. کچھ لوگوں کو نہ کرنا پڑتا ہے, کیونکہ قیامت کے دن بھی کچھ لوگ بڑے خوش ہوں گے کہ الحمدللہ ہم نے ان لوگوں کو نہ کیا تھا کہ آج ہم گناہوں سے بچ گئے اور وہ نہیں بچ سکے. اور قرآن میں کچھ ایسے لوگوں کے بارے میں بھی آتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, کہ ہائے کاش مجھ پہ افسوس ہے کہ میں کاش اس شخص کو اپنا دوست نہ بناتا. تو وہ شخص اس کو نو نہیں کر سکا ہوگا. سو اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو سے نو ٹو اے فیو تھنگز اینڈ گیو یور سیلف این ایموشنل پرمیشن ٹو سے نو اینڈ اسپینڈ ٹائم آن تھنگز وچ بینیفٹ یو ان دس لائف اینڈ دا ہیئر آفٹر. نمبر 10th ٹپ از ڈیڈ لائنس. ڈیڈ لائنز آر ویری امپورٹنٹ, اسپیشلی جن لوگوں میں پروکراسٹینیشن کی عادت ہے. اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو گیو ڈیڈ لائنس ٹو یور سیلف. ہر کام کو ایک ڈیڈ لائن دے دیں. اگر اس کی ڈیڈ لائن آپ نہیں مینٹین کریں گے اور اس کو نہیں دیں گے تو دین اٹ ول لنگر آن ٹل ایجز, اور اگلے سال آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کام تو میں نے سال پہلے سے لکھا ہوا تھا لیکن پورا سال گزر گیا اور یہ کام میں نہیں کر سکا. سو گیو یور سیلف ڈیڈ لائن, کیونکہ جب ڈیڈ لائن قریب آتی ہے تو ہمارے دماغ میں ایک مانسٹر ہوتا ہے جو کہ جاگ جاتا ہے اور ہمارا جو پروکراسٹینیشن جو سیلف ہوتی ہے ہماری اس کو دور کر دیتا ہے. سو اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو گیو یور سیلف ڈیڈ لائنس. اسی طرح سے ایک اور چیز وہ یہ ہے کہ وچ از دا 11th ٹپ, all ideas don't work unless you start doing it. So start acting on things. Take baby steps.
کام کرنا شروع کریں انشاءاللہ تعالیٰ. ڈونٹ بی اے پرفیکشنسٹ کہ جب تک یہ نہیں ہوگا اور تب تک میں یہ کام نہیں کروں گا. اسٹارٹ ڈوئنگ اٹ انشاءاللہ. ون ڈے یو ول ریچ دیٹ لیول یو وانٹ ٹو اچیو. کیونکہ یہاں پہ میں مزید گھنٹہ بیٹھ کے بھی آپ سے باتیں کر سکتا ہوں، لیکن تب تک آپ کو وہ باتیں فائدہ نہیں پہنچائیں گی جب تک آپ کام کرنا شروع نہیں کریں گے. ٹپ نمبر 12 از میک اے ناٹ ٹو ڈو لسٹ. ہم سب کے پاس ٹو ڈو لسٹ ہوتی ہے کہ ہم نے کون کون سے کام کرنے ہیں، لیکن ہمارے پاس ناٹ ٹو ڈو لسٹ نہیں ہوتی جو ہمارے اکثر ٹائم کو کنزیوم کر رہی ہوتی ہے. سو میک اے ناٹ ٹو ڈو لسٹ کہ میں نے کون کون سے کام اپنے جو میں دن میں کر رہا ہوں ان کو میں نے نہیں کرنا. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حسن الاسلام مرئی ترکو ما لا یعنیہ. ایک انسان کے ایمان کی جو ایکسیلنس ہے، اس کا جو حسن ہے وہ کیا ہے کہ وہ اس کام کو چھوڑ دے جو کہ اس کو بینیفٹ نہیں پہنچا رہا. قرآن میں آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین هم عن اللغو معرضون. وہ لوگ جو کہ لغو چیزوں سے، ویسٹ لیس چیزوں سے، یوز لیس چیزوں سے اعراض کرتے ہیں، اپنا منہ پھیر لیتے ہیں. سو میک اے ناٹ ٹو ڈو لسٹ. It's not important to watch a UFC match that you wanted to watch. Yes, it's good to have fun sometimes, but سارا دن آرٹیکلس پڑھنا، اسپورٹس کے سارا دن ٹی وی میچز دیکھنا، ریپیٹ ٹیلی کاسٹ دیکھنا ڈفرینٹ ڈراموں کی، ریپیٹ ٹیسٹ میچز دیکھنا، نو اٹس ناٹ امپورٹنٹ. ٹک ٹاک پہ لوگوں کو فالو کرنا، فیس بک پہ اسکرول ڈاؤن کرنا حتیٰ کہ نیچے سے کہیں تیل نہ نکل آئے. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ اپنا ناٹ ٹو ڈو لسٹ بنائیں. سو لیو اے لائف آف ڈسپلن. اور ڈسپلن کہتے ہیں کس چیز کو ہے؟ ڈوئنگ دا رائٹ تھنگ اف یو لائک اٹ اور ناٹ. صحیح کام کرنا چاہے آپ کا دل چاہ رہا ہے یا دل نہیں چاہ رہا. کیونکہ اس دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک کانٹینٹ پروڈیوسرز ہوتے ہیں اور ایک کانٹینٹ کنزیومرز ہوتے ہیں. بی آف دوز ہو پروڈیوس کانٹینٹ اینڈ گیو پازیٹیوٹی ٹو دا ورلڈ. پوائنٹ نمبر 13 از بی ان گڈ کمپنی. اپنے آپ کو اچھے لوگوں سے گھیر کے رکھیں، کیونکہ اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو بی ود پیپل ہو آر پروڈکٹیو، جو دنیا میں بھی کامیابی چاہتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیابی چاہتے ہیں. بیکاز یو آر این ایوریج آف 5 پیپل یو ڈیلی میٹ. تھنک اباؤٹ اٹ. عربی میں ایک مقولہ ہے الصاحب صاحب. الصاحب مینس یور کمپینین از somebody who pulls you. اگر آپ کے دوست سارا دن ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، اگر آپ کے دوست موویز میں سیزنز میں ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، سارا دن سنوکر اور کیا کیا نہیں کر رہے، جس کا نہ فزیکل بینیفٹ ہے، نہ اسپریچول بینیفٹ ہے، نہ فائنینشیل بینیفٹ ہے، تو پھر آپ بھی الٹیمیٹلی اس چیز میں پڑھنا شروع ہو جائیں گے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، the crux of this whole workshop is برکہ. جو برکت ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آتی ہے. and this is what you cannot find in any non-Muslim time management tips. برکت کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہم مسلمانوں کے ہاں بہت فیمس ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی انسان کے وقت میں برکت ڈال دیتے ہیں جن سے محبت کرتے ہیں. اور برکت اچیو کرنے کی کچھ ٹپس میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. نمبر 1 از بی ٹروتھفل اینڈ سنسیئر ود اللہ سبحانہ وتعالیٰ. جو اللہ تعالیٰ نے آپ سے ایکسپیکٹیشنز رکھی ہوئی ہیں ان کو پورا کرنا. اور وہ کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ قرآن اور حدیث کی صورت میں جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم زندگی جس طرح گزاریں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ تعالیٰ نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ میں ٹیسٹ کروں تو میں سے احسن عمل کون کرتا ہے. سو بی ٹروتھفل اینڈ سنسیئر ود اللہ سبحانہ وتعالیٰ if you want to have a life full of برکہ. پوائنٹ نمبر 2 is ٹپ نمبر 2 is قرآن کی تلاوت. جو شخص اپنی زندگی میں قرآن کو ٹائم دیتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، وہ اپنی زندگی میں برکت بھرپور پائے گا. اور جو شخص چاہے سارا دن پینک میں لگا رہ جائے، سارا دن اپنی چیزوں کو مینیج کرتا رہ جائے لیکن قرآن کو ٹائم نہ دے، تو الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ اس کے وقت سے برکت نکال دیتے ہیں. حدیث قدسی میں آتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم تفرغ لی عبادتی. اے آدم کی اولاد اپنے آپ کو فارغ کر لو میری عبادت کے لیے، میں تمہیں غنی بھی کر دوں گا اور فقیری کو تم سے دور لے جاؤں گا. لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تمہیں میں بزی کر دوں گا کاموں میں اور تم سے فقیری بھی دور نہیں جائے گی. تو انسان بزی ہو جائے گا کمانے میں اور کھلانے میں اپنی فیملی کو، اور اس کے پاس ٹائم بھی نہیں ہوگا، ایون کھاتے ہوئے بھی وہ فون پہ لگا ہوگا، لیکن فقیری اسے دور نہیں جائے گی. سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے فارغ کریں. ایک اور امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ صلہ رحمی کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے مال کو بڑھا دیا جائے اور اس کی لائف کو پرولونگ کر دیا جائے، اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. اور یہاں پہ لائف کو پرولونگ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اس کی دو تفسیر ہیں. ایک تو یہ کہ اس کی زندگی رہتی اتنی ہی 60 سال ہے،
اگر لکھی ہوئی تھی، لیکن اس کی لائف میں برکت اتنی اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں کہ وہ کام 80 سال والی زندگی کا کرتا ہے۔ فورتھ پوائنٹ وچ از سنس۔ ہماری جو زندگی میں گناہوں کے برے اثرات ہوتے ہیں ان میں سے ایک اثر یہ ہے کہ ہماری زندگی میں گناہوں کی وجہ سے برکت نکال دی جاتی ہے، اور جو شخص نیک ہوتا ہے اس کی زندگی میں برکت کو بھر دیا جاتا ہے۔ کیوں ایسا تھا کہ امام نووی رحمہ اللہ ہی ڈائڈ ان ہز 40s، اور 44 ایئرس کی زندگی گزارنے کے بعد بھی ہی پروڈیوسڈ سو مچ کہ شاید 80 سال کا انسان بھی ایسا نہ کر سکتا ہو۔ انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی، اور ان میں سے کچھ ہیں صحیح مسلم کی شرح لکھی، اربعین نبویہ لکھی، ریاض الصالحین لکھی، کتاب الاذکار لکھی، اور ایک جو اسپیشل بات امام نووی کی کتابوں میں ہے وہ یہ ہے کہ اکثر کتابوں میں ان کے جو لاسٹ چیپٹر ہوتا ہے وہ استغفار کے بارے میں ہوتا ہے کہ یا اللہ جتنی بھی میں نے ایفرٹس کی اس میں یقیناً غلطی کوتاہی میری طرف سے شامل ہوگی، لیکن آپ مجھے معاف کر دیجیے گا۔ اور جو شخص اپنے گناہوں سے توبہ کرتا رہتا ہے اور اللہ سے سچی توبہ مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے گناہوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں اور اس کی زندگی میں برکتیں بھر دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو شخص اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو مردہ مت کہو، although they are not alive، لیکن ان کو مردہ مت کہو۔ لیکن جو انسان زندہ ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور گناہوں میں انوالو ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی برے ہیں۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین فائدہ اٹھانے کی توفیق دے اس ویڈیو سے، اور وی شوڈ بی ایبل ٹو مینیج آور لائف ایفیشینٹلی اینڈ افیکٹولی۔ بارک اللہ علی ولکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔